سینئر تجزیہ کار حامد میر نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے 9 مئی واقعات کی پلاننگ میں اہم کردار ادا کیا اور سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی کوشش بھی کی۔ حامد میر نے مزید کہا فیض حمید نے تحقیقات سے بچنے کے لیے اثر و رسوخ کا استعمال کیا، وزیر اعظم سے ملنے کی کوشش کی لیکن شہباز شریف نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید ISI کے سربراہ رہے ہیں، ان کے پاس پاکستان کی سیاسی اشرفیوں میں کافی تعلقات تھے، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تحقیقات سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اور اس وقت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، انہوں نے ان سے ملاقات کی سرتوڑ کوشش کی، ان کو پیغامات بھجوائے، بلکہ شہباز شریف کی کابینہ میں شامل کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ جنرل فیض حمید کی شہباز شریف سے ملاقات ہو جائے، لیکن شہباز شریف نے جنرل فیض کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے اور ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ اس کے بعد حال ہی میں کچھ انویسٹیگیشن ہوئی، جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ افواہیں پھیلائی جاتی تھی کہ وہ بڑی پابندیوں کا شکار ہیں، وہ کسٹڈی میں ہیں یا ہاؤس اریسٹ ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بالکل آزاد تھے اور ان کی آزادی ان کی مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کیونکہ ان کے رابطوں کو مانیٹر کیا جاتا تھا۔ اس دوران یہ بھی پتہ چلا کہ جنرل فیض حمید کا 9 مئی 2023 کے واقعات کی پلاننگ میں کردار تھا، بغاوت کی کوشش تھی اور اس میں بھی ان کے مشورے شامل تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے سال فیض حمید کے حوالے سے کچھ شواہد ملے کہ وہ DG ISI تھے، تو انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں باقاعدہ کچھ ثبوت حاصل کیے گئے۔ حامد میر نے کہا کہ حکومت کو تھوڑے دن پہلے ہی ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس سلسلے میں PTI کے ایک رہنما نے اپنی پارٹی قیادت کو شکایت بھی کی کہ جنرل فیض حمید ہم سے رابطے کر کے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ جن پر انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بات حکومت تک پہنچ چکی ہے اور اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تحقیقات کا حکم دیا۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں مزید کہا گیا کہ ان پر مالی بدعنوانی، بزنس مین کو اغوا کرنے، جمہوریت کو کچلنے اور عدالتوں کو مینج کرنے کے الزامات ہیں۔ عدالتوں نے فیض حمید کا معاملہ فوج پر چھوڑا تھا کہ وہ کیا کارروائی کرتے۔ فوج نے معاملہ ٹیک اپ بھی کیا لیکن کارروائی میں تاخیر پر سوال اٹھ رہے تھے۔ ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی نے کہا کہ فیض حمید کو تحویل میں لینے کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ ان کی گرفتاری عوام اور سول اداروں کو پیغام ہے کہ ہمارا اعلیٰ ترین افسر بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ FFC نیوز کی مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔